نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر اپنے ماں باپ، اپنی آل اولاد، اپنی جان سے بڑھ کے نہ ہو، بندہ مومن نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو پتہ ہے۔ اور نبی کریم کا مقام و مرتبہ کتنا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، نبی کی ظاہری صورت، سیرت، یہ سب تذکرے آپ سنتے آئے ہیں۔ لیکن آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جس نبی کا مقام عرب عرب انسانوں سے زیادہ ہو، جس نبی کا مقام انبیاء ساروں سے افضل ہو، جو نبی سارے انبیاء کا امام ہو، عقیدہ ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں امامت کروائی کہ نہیں؟ جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، کیا اس کی بات اعلیٰ نہیں ہے؟ جس کی ذات اعلیٰ، بات محلے کے مولوی کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات امام کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات پیر فقیر فقیہ کی اعلیٰ، یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ مغالطہ، یہ فتنہ انسان کے دماغ میں کیسے آیا؟ میرے بھائیوں، ابھی میرے بھائی نے ایک بات کی ہے، کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ایک ساتھی کی تحقیق ہے۔ میں ان کے گوش گزار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجح اور جمہور علماء کے نزدیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے اوپر بتائیے احمد رضا ہاں بریلوی صاحب، جو بریلویوں کے سب سے بڑے امام ہیں، آپ کو پتا ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کیا ہے 8 ربیع الاول۔ پیر عبد القادر جیلانی کے مطابق 2 روایات ملتی ہیں، وہ 10 محرم کے قائل ہیں، بعض نے کہا نہیں 10 ربیع الاول کے قائل ہیں، کاتب نے غلطی کی۔ آگے آئیے، یہاں پہ کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے بتلائیے آج سے 30 اور 40 سال قبل یہ جو 12 میلاد آج منایا جا رہا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ میں کسی بریلوی بھائی کو طنز تان تشنیع کا قائل نہیں ہوں، محبت سے چاہتا ہوں آج ہماری گفتگو سنیں، اگر ہمارے دلائل آپ کو اچھے لگیں قبول کر لیں، نہیں تو اس کے بدلے میں اپنے دلائل دیں، ہمیں سمجھ آئے گی، ہم بھی قبول کر لیں گے۔ 12 ربیع الاول آج سے 30-40 سال قبل کیا تھا؟ 12 وفات، سب کو پتا ہے۔ یہ 12 میلاد میں کیسے منتقل ہوا؟ بالفرض ہو بھی گیا تو یہاں پہ ایک نقطہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر تاریخ کا اختلاف ہونا، یہ بھی اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے ہے۔ بتائیے نقطہ کیا ہے؟ یہاں پہ ابھی کوئی قاری امامت کروائے، قرآن کے اندر ایک زیر یا زبر کی غلطی کرے، پیچھے کسی بھی مسجد میں کھڑا ہو، چاہے دیوبند کی ہو، بریلی کی ہو، اہل حدیث کی ہو، قاری قرآن پڑھے، صرف زیر اور زبر کی غلطی کرے، پیچھے سے ٹوکنے والے کتنے حافظ ہوتے ہیں؟ زیر زبر کی غلطی نہیں کر سکتا۔ جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کرنے والا ہو کہ قرآن کے اندر کوئی زیر اور زبر کی غلطی نہیں کر سکتا، اگر دین اور شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا، وہ اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا۔ اگر تاریخ کی پیدائش کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ اللہ رب العزت نے، مطلوب نہیں تھا۔ پتہ کیوں نہیں مطلوب؟ انبیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ صحابہ کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ اولیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ تابعین کتنے ہیں؟ لاکھوں۔ ایمانداری سے بتلائیے سب سے زیادہ حق بالفرض آپ کا فلسفہ مان لیا جائے، اور ہے بھی غلط، کہ برتھ ڈے منانی چاہیے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، یوم پیدائش پہ خوشی کا منانا، آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اس دن وہ خوش ہو رہا ہے، نیچرل اور فطری بات ہے۔ اس بات کو 1 سال گزر جائے اسی تاریخ پہ خوش ہونا، اس میں اور اس میں بھی فرق ہے۔ یہ سالگرہ ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ تہوار کہاں سے آیا، اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لیکن مجھے ایک بات بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر اتنا جو اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے، اتنا وافر اختلاف، اللہ رب العزت کو نہیں تھا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل
اکمل مکمل. مجھے ایمانداری سے بتلائیے کیا نبی کریم نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر نہیں، اگر پہنچایا ہے تو یہ بات بتلائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا بتلایا؟ اگر نبی کریم کی یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دین پورا پہنچا کے آنا ہے، اور نبی کریم نے صحابہ کو گواہ بھی بنایا، گواہ بنایا کہ کیا میں نے دین پورا پہنچایا؟ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا. آپ ایمانداری سے بتلائیے عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ کے مناتے ہیں کہ برائی سمجھ کے مناتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے مناتے ہیں. اور اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نیکی ہے تو آپ نے دلائل اپنے بریلوی بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے اگر یہ نیکی ہے اس کا علم نبی کریم کو تھا کہ نہیں. اگر وہ کہیں گے تھا نہیں تو بات ختم. اگر علم تھا تو پھر نبی کریم نے یہ علم امت تک پہنچایا کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں علم تھا پہنچایا نہیں، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے. میرے بھائیوں، دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، تانے بھی ہمیں ملتے ہیں، گستاخی کے فتوے بھی ہم پہ لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے سگے باپ کا نام اپنے سگے باپ کی جوتی کے اوپر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. گستاخ ہم ہیں، فتوے ہمارے اوپر. میں کہتا ہوں یہ نعلین مبارک نبی کریم کے ساتھ جو منصوبہ صحیح سند سے ثابت نہیں، بالفرض مان لیا جائے یہ صحیح سند سے ثابت ہوں، یہ نبی ہی کے نعلین کا عکس ہو، مان لیجئے نبی ہی کے نعلین کا عکس ہے. اس عکس کے اوپر آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ نام محمد کو لکھ دیا جائے؟ نعلین کے اوپر ایمانداری سے بتلاؤ تمہارے باپ کی، کسی عالم دین کی، کسی ولی اللہ کی جوتی ہو، اس کے اوپر اس عالم دین کا یا باپ کا نام لکھ سکتے ہو؟ پھر اس استقبال کے لیے ان جوتیوں کو لہرا سکتے ہو؟ اگر وہ ایئرپورٹ میں حج کر کے آئے، باپ کی جوتیاں جا کے لہراؤ، باپ تمہیں جوتے مارے گا، کہے گا یہ کیا بات کر دی؟ آپ اس کو عقیدت اور احترام کا نام دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ عقیدت نہیں ہے، یہ احترام نہیں ہے. عقیدت اور احترام وہ ہے جو بات نبی کریم سے ثابت ہو جائے. اگر نبی کریم سے کوئی بات ثابت ہے وہی ہمارے دین کا حصہ ہے. آگے آئیے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیک کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا، جائیے سوشل میڈیا اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے، اور دکھ کی بات ہے، اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، یہ تہوار یونانیوں سے آیا، مصریوں میں گیا. عیسائی پہلا مذہب تھا، پہلا مذہب جس نے اپنے نبی کی سالگرہ کو، سالگرہ یوم پیدائش اور سالگرہ میں فرق ہے، سالگرہ کو مذہبی تہوار بنا کر کیا کہا؟ کرسمس ہے، ہم اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں گے، کیک کو کاٹیں گے. مسلمان ان کے پیچھے چلتے چلتے اس حد تک آگے. اب بتائیے گستاخ پھر بھی ہم ہیں. اور میرے بریلوی بھائیوں، اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے سینوں کو کشادہ کرو، اپنے دماغوں سے سوچو آپ کیا کر رہے ہو. کیک کے اوپر نام محمد لکھ دیا. جھوٹ بولنا عیب ہے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی قسم سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو موجود ہے، نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا. ہم مقدس اوراق کو پانی میں پھینکیں، مٹی میں دبانے کی کوشش کریں، ہمارے پہ پرچہ ہو جاتا ہے. اور آپ نام محمد اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیں، پیٹ میں لے جائیں. آپ تو نہیں کر رہے. یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہا تھا صلح حدیبیہ پہ؟ یہ کاٹ دو رسول اللہ، یہ لفظ آگے محمد بن عبداللہ لکھ دو. علی نے کہا یہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں پینسل سے بھی مٹا دوں. تم نام کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہو اور پھر کہتے ہو تمہیں محبت ہے.
نہیں میرے بھائیوں، تمہیں غلطی لگی، تمہیں ٹھوکر لگی، تم نے یہ عید، اس کا نام عید رکھا۔ میرے بھائیوں اس کا نام عید ہے، اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ اگر تو نبی کا میلاد جیسے نبی نے منایا ویسے منانا چاہتا ہے تو سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ سالگرہ کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ کنسپٹ کیا ہے؟ ہفت روزے کا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دن شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی پیر کو آئے، پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو مبعوث ہوئے، آئیے جس نے شکرانہ ادا کرنا ہے وہ روزے کو رکھے۔ اللہ کی قسم کوئی اہل حدیث عالم آپ کے اوپر اعتراض کر جائے ہم ذمہ دار ہیں، نہیں کر سکتا، یہ نبی کا اسوہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک نکتہ ہے، بتائیے کیا نکتہ؟ یہ ہے کہ پیر کے دن نبی کریم نے روزہ رکھا ہے، عید کے دن روزہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دن عید کا دن ہو تو اس دن روزہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا فلسفہ ہے؟ نبی کریم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن روزہ رکھا، آپ کہتے ہو نہیں اس دن عید ہے، نبی کہتے ہیں اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کہتے ہو عید ہے۔ اس بات کی طرف آتا ہوں جو چھوڑ کے گیا ہوں، وہ کیا ہے؟ لاکھوں انبیاء ہیں، لاکھوں صحابہ ہیں، سب سے پہلا حق اگر سالگرہ اسلام میں ہو تو کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے کہ نہیں پہلا حق؟ پھر کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ پھر کس کا ہے؟ اولیاء کا، تابعین کا۔ آپ بتلائیے دن تو 365 ہیں، افراد تو لاکھوں ہیں، کیسے منائی جائے گی؟ کیسے منائی جائے گی؟ 365 دن تھوڑے ہیں، انبیاء زیادہ ہیں۔ اب میرے بھائیوں اللہ کی قسم تم سالگرہ کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے انبیاء کی قبروں کو بھی محفوظ نہیں رکھا۔ محفوظ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے اجساد کو مٹی نے کھا لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، خلط کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ 1,00,000 سے زائد انبیاء ہیں، 1,00,000 سے زائد انبیاء ہیں۔ آپ بتلائیے ان میں سے کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں؟ آپ کو پتا کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں؟ کوئی اوتھینٹسٹی سے تصدیقاً اور سچ معنوں میں، صحیح معنوں میں نشاندہی کرنا چاہے تو 10 کے قریب انبیاء ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے فلاں کی قبر فلاں جگہ، فلاں کی قبر فلاں جگہ۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ سینکڑوں انبیاء اس خطے میں دفن ہوئے، سینکڑوں انبیاء اس خطے میں دفن ہوئے۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی قبر کے بارے میں یقین ہے کہ یہ یہیں پہ دفن ہوئے۔ آپ بتلائیے اگر قبریں شریعت کا مطلوب اور مقصود ہوتی تو کائنات کی کون سی ہستیاں ہوتی جن کی قبریں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آشکار کر دیتا؟ انبیاء کی قبریں۔ اگر واقعی مزار بنانا دین اور شریعت ہوتا تو انبیاء اس لائق تھے کہ ان کے مزار بنتے۔ ان کی قبریں اللہ نے بلا دی، ان کی قبریں اللہ نے خلط کر دی۔ لیکن تیرا ولی اس کا مزار بننا چاہیے، اس کا مقبرہ اچھا بننا چاہیے۔ یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ میرے بھائیوں عید میلاد النبی کا یہ جو سارے کا سارا فلسفہ ہے یہ باطل ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے دلائل ہیں، علماء آپ کے سامنے دلائل رکھتے چلے جائیں گے، لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بھائی جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا دین اور شریعت سے تعلق نہیں ہے، یہ نیکی سمجھ کے کرتے ہو، نیکی سمجھ کے کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس نیکی کا علم نہیں تھا، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ علم تھا، بتلائیے، پوری امت کے فقیہ جمع ہو جائیں، اللہ کی قسم کسی عالم نے یہ نہیں کہا، چاہے وہ بریلوی کا ہو، دیوبند کا ہو، اعتراف کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے اعتراف کیا کہ واقعی نبی کریم نے نہیں بنائی، نبی کریم نے نہیں بتلائی، صحابہ نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں بتلائی، تابعین نے نہیں منائی، تابعین نے نہیں بتلائی۔
کس نے منائی ہے؟ سبطین شاہ نقوی صاحب اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کسی بریلوی عالم کی بات ہوگی، میں نے کہا نہ نبی نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی. اس نے کہا ہاں انہوں نے نہیں منائی، لیکن ایک دلیل ہے ہمارے پاس. کیا دلیل ہے؟ ابو لہب نے منائی ہے. پیدائش کے دن جو خوشی منائی اس کو منطبق کیا سالگرہ پہ. سبطین شاہ نقوی صاحب کہتے ہیں آپ کیوں نہیں مناتے؟ سبطین شاہ صاحب سے اس بریلوی عالم نے پوچھا آپ کیوں نہیں مناتے؟ سبطین شاہ صاحب نے پوچھا آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہا ابو لہب نے منائی. کہا آپ کیوں نہیں مناتے؟ کہتا ابو لہب نے منائی. تم کس لیے نہیں مناتے؟ اس لیے کہ ابو لہب نے منائی. ابو لہب ہمارے لیے حجت ہے. آگے آئیے، یہ جو حدیث اور روایت پیش کی جاتی ہے ابو لہب کے بارے میں کہ اس نے ایک لونڈی کو آزاد کیا، کسی شخص نے خواب دیکھا، کسی مجہول الحال شخص نے یہ خواب دیکھا کہ ابو لہب کو مرنے کے بعد ایک ہاتھ کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے اس میں پانی پلایا جاتا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے؟ اٹھائیے حدیث. معلوم نہیں. کون ہے وہ شخص؟ معلوم نہیں. خواب حجت ہوتے ہیں غیر نبی کے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کسی غیر نبی نے کوئی خواب دیکھا وہ حجت ہوتا ہے؟ وہ شرعی دلیل ہوتا ہے؟ نہیں. ویسے بھی یہ بات قرآن کے خلاف ہے. جس ہاتھ کے بارے میں اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، تو کہتا ہے وہ ہاتھ سلامت ہے اور اس کے اندر پانی مل رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ٹوٹ چکا ہے ہاتھ، اور آپ کہتے ہو نہیں نہیں اس کا ہاتھ سلامت ہے، اس کے پیچھے پانی مل رہا ہے. یہ دلائل یہ کہاں سے گڑے؟ جب آپ مان گئے کہ یہ عبادت ہے، یہ دین ہے، یہ نیکی ہے، پھر اس عبادت، دین اور نیکی کا ثبوت نبی کریم سے ملنا لازم ہے. آگے سے کہتے ہیں منع کی دلیل ہونی چاہیے. یہ عام طالب علم جو ہمارا مدرسے کی پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے ان کا بھی ہمارا بھی یہ متفق اور اجماعی مسئلہ ہے کہ عبادت کا ثبوت ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر نبی کی مہر ہے. ہم عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا وہاں پہ دلائل ہوتی ہے منع کے. دلیل ہونی چاہیے. پینٹ شرٹ حرام، اس کی دلیل ہونی چاہیے منع کی. کپڑوں کے اوپر یہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت، اٹھنا بیٹھنا، پہننا، سواری، یہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس کے اندر منع کی دلیل کیا ہوتی ہے یہ بھی سن لیجیے. ہوتی ہے اگر منع مرد عورت کی طرح لباس نہیں پہن سکتا، مرد لباس ساتر پہنے گا، مرد میں جو لباس ہوگا وہ کفار سے مشابہت ان کے مذہب میں نہ ہو، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. عبادت جو بھی ہوگی عام اجماع اس بارے میں کیا کہ عبادت کے اوپر نبی کریم کی مہر ہوگی تبھی وہ عبادت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عرصہ گزر گیا، دین کی تبلیغ کرتے رہے. حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو گواہ بنایا، دین پورا پہنچا دیا. صحابہ نے کہا پورا پہنچا دیا. اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. اور نبی کریم کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حریص ہیں کس بارے میں؟ کہ اللہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے. وہ چاہتے ہیں میں اور آپ جنت میں چلے جائیں. وہ نبی ایسا رؤوف الرحیم ہے کہ قیامت کے دن بار بار اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا رہا ہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ معاف کر رہا ہے. سجدہ سجدہ سجدہ، شفاعت کی حدیثیں پڑھے حیران رہ جائیں گے. حتیٰ کہ آخری سجدے پہ پہنچیں گے اور گمان کریں گے. گمان کیا کریں گے؟ کہ شاید میری امت کا کوئی شخص اب جہنم میں نہیں ہے. تب سر اٹھائیں گے. یہ نبی جو دنیا میں بھی حریص ہے، آخرت میں بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ نبی نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے چلا گیا. وہ نبی دین کا کوئی کام رہتا تھا جو تجھے تو وہی آ گئی، نبی کو نہیں پتا چلا. جی نبی کریم چپکے سے اٹھے تھے، معاذ اللہ. نبی کا یہ مقام ہوتا ہے. نبی چپکے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں تھا پتا چلا. جنت البقیع میں چلے گئے، ساری رات عبادت کی چپکے سے، معاذ اللہ.
واپس آئے اور سو گئے، امت کو خبر نہ ہو جائے، امت اس رات عبادت نہ کر لے، امت جنت میں نہ چلی جائے؟ یہ مولوی نے تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے، یہ مولوی نے تمہیں باطل استدلال سکھایا ہے۔ اللہ کی قسم ہم نبی کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، نبی تو ایسے ایمانت دار ہیں۔ ایمانداری سے صرف ایک مثال دوں گا، اتنا ایمانت دار نبی کو ہی ہو سکتا ہے۔ احد میں زخمی ہیں، احد میں دندان شہید ہو گئے، چہرہ بھی لہو رنگ ہے، پاؤں بھی، کپڑے بھی، غم میں ہیں، غصے میں ہیں، اچانک منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ الفاظ نکلے اللہ اس قریش قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے۔ 3 ساتھیوں کا نام لیا، اللہ ان تینوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ جو اپنے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیں، جو نبی کا لہو لہان کر دیں، اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا؟ بتائیے۔ نبی زخمی ہیں، دل سے یہ بات نکل سکتی تھی نا، آسمان سے وحی آئی، لیس لک من الامر شیء۔ پیارے حبیب آپ نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نبی نے چھپا لی؟ نبی اسی وقت بتا رہا ہے کہ آسمان سے وحی نازل ہوگی، یہ اتنا امین نبی ہے، یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے اندر سارے قریش کے اسلام کو قبول کر لیا، اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ نے نبی کو کہا تجھے اس بات سے تیرا کیا تعلق، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ نبی چھپا گئے، نبی قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، نبی نہ ام مکتوم لائن میں ہیں، آسمان سے وحی آ گئی، عبس وتولی۔ نبی چھپا سکتے تھے، کچھ دیر تخیر کر سکتے تھے، کچھ دیر پینڈ ہو سکتی تھی کہ یہ میرے اتنے بڑے بڑے سرداران ہیں، ان کے سامنے کہیں دل لداری نہ ہو جائے۔ اللہ کی قسم نبی نے ایسا نہیں کیا، کہا عبس وتولی، آسمان سے وحی آ گئی ہے، تمہاری طرف منہ نہیں کروں گا، اس کی طرف کروں گا۔ یہ نبی اتنا ایمانت دار ہے۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے دنیا سے چلا گیا، ایک اتنا بڑی عبادت کا فعل جو تو نے گڑ لیا۔ اچھا پھر جب یہ دلائل دیے جاتے ہیں نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، درست بات ہے نیت، لیکن جتنی مرضی اچھی ہو اس کے اوپر بھی مہر نبوت ہوگی تو قابل قبول ہے۔ ابو بردہ جانتے ہیں نا، صحابی رسول ہیں، بتائیے کس عمدہ نیت کے ساتھ، یہ بھی ایک لمبا چوڑا اور طویل مضمون ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنی عمدہ نیت کے ساتھ نبی کریم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول آج ابو بردہ اٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، سورج نکلا ہے، سب سے پہلے بکری کی گردن پہ چھری کو پھیرا ہے کہ میرے محلے کے غریب ہیں، سب سے پہلے ان کے گھر گوشت جائے، ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ بتائیے کتنی عمدہ نیت ہے۔ نبی کریم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئیں، کہا ابو بردہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، صدقے کی بکری ہے، لیکن اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے عید کی نماز کو ادا کر۔ آپ پورے کا پورا دین یاد کر لیں، نبی کی مہر موجود نہ ہو تو قربانی بتائیے ایمانداری سے۔ نماز عید 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ 4 منٹ، اور 4 منٹ پہلے سے کیا فرق ہے؟ اگر 4 منٹ پہلے کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو، صحابی رسول ہو، ولی نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، صحابی رسول ہو، نیک نیتی کے ساتھ بکری کو ذبح کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، صدقے کی بکری مانتا ہے، گوشت کی بکری مانتا ہے۔ اسی طرح اگر بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، ابھی عید قربان گزری، آپ میں سے کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی سے 60-70 ہزار روپیہ اکٹھا کیا، بازار میں گیا، حلال تجارت کی، ایک گائے لے آیا، گائے لے کے گھر آیا، حلال جانور ہے گائے، قربانی کی نیت سے لے کے آیا ہے، حلال پیسوں سے لے کے آیا ہے، کان کٹا ہوا نکل آیا ہے، بتائیے قربانی لگ جائے گی؟ کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کہا ہے۔ میرے بھائیو رک جاؤ، قربانی کے اندر عیب دار قربانی نہیں لگتی، لیکن نماز عیب دار بھی قبول ہے، نماز عیب دار بھی قبول، حج عیب دار بھی قبول، عمرہ عیب دار بھی قبول، عیدیں عیب دار بھی قبول، قربانی صرف قبول نہیں ہے۔ کہاں سے فلسفہ آیا؟
باقی ہر چیز عیب دار. حلاد بن رافع کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے. اللہ کی قسم نماز کی بات آئی ہے نا, بعض ساتھی کہتے ہیں بڑے متشدد ہو آپ لوگ, آپ حدیث رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کے اوپر ٹک جاتے ہو, ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی. اور میرے بھائیو, صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے, نبی کریم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, واپس لوٹ جائیے, نماز کو دوبارہ ادا کیجیے. آپ نے نماز کو ادا ہی نہیں کیا. پھر آیا, پھر یہی ڈائلاگ, پھر آیا, پھر یہی ڈائلاگ. صحابی نے کہا حلاد بن رافع نے, اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر آتی نہیں, مجھے بتلائیے عیب کیا ہے, عیب کیا ہے اس میں. تم ہم سے واجبات فرائض ان کی بات کرتے ہو, ایمانداری سے بتاؤ نبی کریم نے کیا کہا کہ جب تم رکوع کرو اعتدال سے کیا کرو, پوری کمر سیدھا کیا کرو, جب رکوع سے سر اٹھاؤ سیدھے سکون سے کھڑے ہو جایا کرو, اعتدال سے کھڑے ہو جایا کرو, سجدہ کرو اعتدال کرو. نبی کریم یہ جو اعتدال بتا رہے ہیں آپ کی فقہ میں, یہ اعتدال کیا ہے, یا امت کے اندر یہ اعتدال کیا ہے؟ سنت ہے, سنت ہے, فرائض واجبات کی بات نہیں کر رہا. صلو کما رأیتمونی اصلی ہمارے نزدیک فرض اور واجب ہے کہ نماز اسی طرح ہوگی جیسے رسول اللہ کو پڑھتے دیکھا. میرے بھائیو, رسول اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں حج کیا, وہ حج محفوظ ہے. نبی نے 13 سال باجماعت امامت کرائی, ہزاروں صحابہ نے دیکھی, وہ نماز محفوظ, اس کا ہر عمل محفوظ نہیں ہے, باطل آپ کو سوچ اور فکر دی گئی ہے. اللہ کی قسم نبی کی ہر نماز کا حصہ محفوظ ہے, ہر حصہ محفوظ ہے. نبی کریم کہہ رہے ہیں تو نے اعتدال نہیں کیا, اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں, نبی کا ہے. آئیے, حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک تابعی کو اسی طرح دیکھا, اور بعض روایات کے اندر ہے وہ بھی صحابی تھے, کیا دیکھا, اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے جیسے حالات پڑھتے ہیں. حذیفہ نے کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا, دوبارہ کیجئے. کہا میں تو 40 برس سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ 40 برس سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھے آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں. یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ایک صحابی کا فتویٰ ہے. کس کو دے رہا ہے؟ تابعی کو دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اعتدال کی سنت کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھی ہے, آپ ہمارے سے فرائض چھڑاتے ہیں, واجبات چھڑاتے ہیں. اگر اعتدال سے نہیں پڑھی آپ نے, نماز ہی نہیں پڑھی. اور نصیحت بھی کرتے ہیں, ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اپنی نماز کو درست کریں. ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ آپ کو امت محمدیہ ہی میں سے نہ اٹھا. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ یہ عمل کرتے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہر عمل کے اوپر ہونا اس طرح لازم ہے. ایک طرف 40 برس کی نماز صرف اعتدال کے بغیر ہو, چاہے تابعی ہو, قبول نہیں. اور دوسری طرف مولانا حنیف ربانی صاحب کو علم ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے, جس نے صرف 2 رکعت نماز ویسے پڑھ لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی, اللہ کی قسم وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. آپ رسول اللہ کی حدیث کو کمتر سمجھتے ہیں, آپ رسول اللہ کے قول کو, ذات تو اعلیٰ پوری امت مانتی ہے, لیکن اللہ کی قسم بات اعلیٰ وہی مانتے ہیں جن کے دل میں حدیث کا احترام ہے. حدیث کے احترام کے اوپر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, نام لے کے صحابہ کو کہا کل غزوہ تبوک کے اوپر روانہ ہو جانا, فلاں فلاں فلاں. اگلے دن جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے, جمعہ پڑھا رہے ہیں, سامنے دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ غزوہ تبوک پہ روانہ ہو جانا, آپ روانہ نہیں ہوئے. نیت نیک, دیکھیے عبداللہ کی نیت کیا ہے. عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید زندگی کا آخری مارکا ہو, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں پھر جمعہ ادا کرنے کی مہلت آپ کے پیچھے دیتا ہے کہ نہیں. خواہش تھی آخری زندگی کا جمعہ آپ کے پیچھے ادا کرو. سواری اللہ کے رسول باہر کھڑی ہے,
सामान तैयार है, तेज रफ्तार है, फौरी पहुंच जाऊंगा। ख्वाहिश ये थी कि मस्जिद नबी में जुम्मा अदा करूं जिसमें एक नमाज 1000 के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे सिलवट पड़ गई, मेरा और आपका अकीदा और मनहज बता दिया। कहा अब्दुल्ला तू समझा नहीं, अल्लाह की कसम जमीन भर के सोना ले आ, जमीन भर के सोना ले आ, अल्लाह की बारगाह में हलूस नीयत से खर्च कर दे, तो उनके मकामों मर्तबे को नहीं पहुंच सकता जो मेरी हदीस को सुन के रवाना हो गए हैं। एक हदीस को सुनकर रवाना होने वाले का अजर ये सिर्फ सुनने का है। और मेरे भाई पढ़ने के बाद भी क्या कहते हैं, मैं किसी मौलवी से जाके तहकीक करता हूँ, हाँ बुखारी शरीफ के ऊपर वाकई इतराज नहीं, हाँ रफेदैन लिखा हुआ, वाकई लिखा हुआ, फिर भी मैं तहकीक करूंगा, तहकीक करनी चाहिए। लेकिन जहां पे कोले रसूल फरमाने रसूल आ जाए वहां पे नजर झुक जानी चाहिए। अल्लाह की कसम सहाबा नबी के हर अमल को, हर फेल को, हर कौल को इस तरह हुज्जत समझते थे जैसे उमर याला बिन उमैया तवाफ कर रहे हैं खाना काबा का, फरते जज्बात में आगे रुकने यमानी को आ सकता है इंसान, जज्बात में जाके गले को लगा लिया, रुकने यमानी के साथ गले लग गए। हजरत उमर ने दुर्रा निकाल लिया, मा तुफ्ता मार रसूल, क्या तूने रसूल के साथ तवाफ नहीं था किया था? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको गले लगाया था, इसको बोसा दिया था? अल्लाह की कसम या अल्लाह बाद आ जा, अगर तूने हजरे अस्वद के अलावा किसी और रुकन को, किसी और कोने को चूमा, मैं तुझे दुर्रे लगाऊंगा। नीयत बात थी आला बिन उमैया की, नीयत की बात करते हुए इंदा नीयत के साथ एक ताबी हजरत अबू बकर के सामने कह रहा है लब्बैक या दल मारिज, लब्बैक या दल मारिज। दिल मारिज अल्लाह की सिफत है कि नहीं? अच्छी सिफतों में से, आला सिफतों में से है कि नहीं? बताइए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक या लब्बैक या दल मारिज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, दोनों का तर्जुमा एक है, तर्जुमा एक है। ए अल्लाह में हाजिर हुआ, ए बुलंदी वाले रब में हाजिर हुआ, कोई फर्क नहीं। हजरत अबू बकर ने दुर्रा निकाल लिया, कहा तुझे रसूलुल्लाह की तलबी नहीं पता है रसूलुल्लाह क्या कहते थे? कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते थे। कहा अल्लाह की कसम अगर तूने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह सिर्फ ज़ल मारिज लगाया तो अबू बकर तुझे दुर्रे लगाएगा। बताइए, ये हमारा अकीदा, ये हमारा मनहज। आइए, कोई अमल जिसके ऊपर रसूलुल्लाह की मोहर हो, रसूलुल्लाह ने जिंदगी में एक मर्तबा भी किया हो, अल्लाह की कसम कभी भी अगर हम उसके खिलाफ बात कर जाएं तो हम जिम्मेदार हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।